فوج وہاں پہ ہارون صاحب انہوں نے وہاں پر اپنے 32 کے قریب موبائل کیمپس لگائے ہوئے ہیں میڈیکل کے حوالے سے. 3 موبائل کیمپس جو ہیں وہ انہوں نے حکومت کے حوالے کیا, وہاں پر کام کرے. فوج کو صرف فوج کام کرتی نظر آ رہی ہے. اس سے یاد ہے کہ موبائل فون بھی بند ہیں, لوگوں کا رابطہ نہیں پر کہ وہ سسٹم کام نہیں کر رہا. اچھا بجلی کا یہ ہے کہ 800 فیڈر ٹرپ کر گئے, سب اسٹیشن کام نہیں کر رہے, اور جو ان کے پیداواری یونٹ ہے وہ بھی بہت سے کام نہیں کر رہے. پانی داخل ہو گئے. ایک بار جو 24 صفحے کا چھپتا تھا انگریزی کا وہ 12 صفحے کا چھپا ہے. انہوں نے معذرت کیا ہے, ڈیٹا سارا اسلام آباد ٹرانسفر کیا ہے. سارا کام ہی رک گیا, زندگی کی چلتی ہوئی نبض ہی تھم گئی ہے. وہ پورا پہیہ رکا پڑا ہے ہارون صاحب, جو جہاں پر سٹک تھا وہیں کا وہیں موجود ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ ایسا حادثہ اس سے پہلے نہیں ہوا اکانومی کے ساتھ, میرے خیال میں نہیں ہوا. 71 کی واری تھی جو تباہ کرتے. بالکل ہارون صاحب, ابھی تو یہ سپریم کورٹ کا نوٹس اس کا لینا بالکل لینا چاہیے, لیکن نہیں لیتی. اگر سپریم کورٹ مناسب نہیں سمجھتی تو ویسے چیف جسٹس صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا ہے کراچی کے معاملات میں. یہ تو سب کے سامنے آیا ہے. تو لوگوں کو جانا چاہیے سپریم کورٹ, کیونکہ یہ نہیں کریں گے کچھ بھی. ٹھیک ہے, یہ کریں گے یا نہیں کریں گے ہارون صاحب, لیکن ایک اور بحث چھڑ گئی ہے. یہ پانی نکلے گا تو پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جائے گا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف میں چل رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوگی, جس میں چائنا, انڈیا, امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں ہارون صاحب. چائنا کا معاملہ لداخ کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ کافی سنگین ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ انڈیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی مدد سے چائنا کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا. جو نظام کنٹرول کی, جی بالکل, جو 4-5 گنا بڑی طاقت ہے آرمی کے تناظر سے بھی, ایکوپمنٹ کے, لیکن جو نظام پرچیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا اسرائیل سے, اس کے بارے میں بتائیے. جو کچھ مرضی وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے امریکیوں کی خواہش تو یہ ہوگی, ابھی واقعات کو ترتیب کے اعتبار سے دیکھ لیں. ابھی ریسنٹلی کیا کچھ ہوا. پیراسیل ایک جزیرہ ہے جس پہ فلپائن کا بھی دعویٰ ہے, چین کا بھی دعویٰ ہے, اور تائیوان کا بھی دعویٰ ہے. اس کے قریب سے امریکہ کے جنگی بحری جہاز گزرے بڑے, بحری بیڑا جس کو کہتے ہیں. وہ لگ بھگ 5000 آدمی ہوتے ہیں. اس پہ ان کے ریئر ایڈمرل نے, چینی نے بیان بھی دیا کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اور یہ ہزاروں آدمی اس کے نتیجے میں ہلاک ہو سکتے ہیں. یہ آپ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں. اس کے نروز آزما رہا ہے. وزیر اس کو صحت کو تائیوان بھیجا ہے, جس پہ چینی نے احتجاج کیا ہے کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ہمارے آپ کی مفاہمت ہے اس کی. اور تائیوان پہ کلیم ہے ان کا, اور تائیوان ہمیشہ چین کا حصہ رہا ہے, ظاہر ہے. وہ تو چینیوں کی پالیسی نہیں ہے جنگ کی. لداخ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, وزیر دفاع بھی ان کے جا رہے ہیں, شاید چلے گئے ہیں, وزیر خارجہ بھی جائیں گے انڈیا کے. لیکن چین یہ علاقہ خالی کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتا. تمام شواہد یہ ہیں, انڈین میڈیا کہہ بھی کر رہا ہے, انڈین حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات میں الجھا رکھا ہمیں. ادھر وہ بار بار ساؤتھ چائنا سی میں شو آف فورس کر رہے ہیں. ایران کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کو اب تک نہیں لوگ سمجھے. جس وقت یعنی انہوں نے یہ طے کیا کہ اس پہ مزید روایتی اسلحہ خریدنے کے لیے مزید پابندیاں لگا دی جائیں. 2 ایٹمی تنصیبات وہ نہیں کھول رہے تھے, تو اس کو چین نے اور روس نے ناکام بنا دیا, اور وہ دونوں تنصیبات ایران نے کھول دیں, جس کے بعد امریکہ کی کوئی پوزیشن باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے, یورپی یونین نے بھی مخالفت کر دی, چین اور روس تو تھے ہی. پھر یہ کہ جب ایران چلا جاتا ہے چین کے ساتھ, یعنی ایک تو انڈیا نکل گیا نا, اس کا ایک حلیف
جو پاکستان کو گھیر رہا تھا ایران سے اور افغانستان سے بھی نکلنا پڑے گا، جی کوئی چارہ نہیں ہے. گلف سے ایون وہ ختم کرنا چاہتا ہے، فوجی موجودگی کم کرنا چاہتا ہے. سعودی عرب سے کچھ فوجی نکالے بھی ہیں، کچھ اسلحہ بھی واپس لے کے گئے. اور امکان پیدا ہو گیا ہے، اب میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارنے کا. جو بائیڈن کی پالیسی یہ نہیں ہوگی. جو دیکھیں صرف بہتر پالیسی سے ڈیموکریٹس نفرت کرتے ہیں ہاں. اور وہی نہیں کالے. اب دیکھیے کہ وہ ایک متنازع معاملہ ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے کالے نے جی یا اس کو مارا گیا ہے، لیکن ہنگامے پھوٹ پڑے نا، اس سے پہلے ہنگامے ہوتے رہے. مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ظاہر ہے. جو بائیڈن تو ایران کے ساتھ بھی اس کی پالیسی یہ نہیں ہوگی، چین کے ساتھ بھی اس کی پالیسی یہ نہیں ہوگی، اسلامی ممالک کے ساتھ بھی اس کی تقریباً پالیسی پورا مختلف ہوگا. جو کافی چیزیں مختلف ہوں گی. دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے، کافی چیزیں مختلف ہوں گی. اسرائیل کی حمایت تو وہ جاری رکھیں. امریکہ کیا چاہے گا؟ جو میں سمجھ سکتا ہوں امریکہ جنگ چاہے گا، ساؤتھ چائنا سی میں، اگر نہیں تو لداخ میں، تاکہ یہ بڑھتی ہوئی قوت جو ہے. چین کی قوت کیا ہے؟ چین نے پہلی دفعہ اپنی پوری تاریخ میں یہ پالیسی بدلی کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلا ہے اور دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے. تو وہ کس بل بوتے پہ کر رہا ہے؟ اپنی اکانومی کے بل بوتے پہ کر رہا ہے نا. ایک تو بہت آرگنائزڈ معاشرہ ہے. ایک چینی ابھی بہت سخت جان ہے، سخت جان بھی بہت ہے اور سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، بڑی تکلیفوں سے گزرے ہیں، خانہ جنگیوں سے گزرے ہیں، غلامی سے گزرے ہیں. انہوں نے کمیونزم کا وہ دور دیکھا ہے جب کبھی گوبھی غائب ہو جاتی تھی، کبھی آلو غائب ہو جاتے تھے، کبھی انڈے نہیں ملتے تھے، کبھی بائیسیکل نہیں، کبھی ٹرانسسٹر نہیں. وہ تو ایک بڑا مفلس کمیونزم کے تحت، تو روس بھی اور چین بھی بہت افلاس سے گزرے نا. انہوں نے ان تجربات نے انہوں نے سیکل کیا ہے. لیکن وہ چینی قوم میں جو بیداری ڈاکٹر سنیات سنگھ کے زمانے میں پیدا ہو رہی تھی، تو اقبال نے تو اسی وقت اسے نوٹ کیا تھا نا کہ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. قوموں میں جب زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے. وہ کلمینیٹ تو بعد میں جا کے ہوتے ہیں نا. کم از کم وہ یہ چاہے گا امریکہ کے لداخ میں جنگ ہو جائے، چینی نہیں لڑیں گے. لیکن مزاحمت اگر ہوگی ہارون صاحب، نہیں فرض کیجئے اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت تیزی سے کوئی آپریشن کریں گے. اور انڈیا بہت ڈپریشن میں ہے. انڈیا نے 3 محاذ کھولے ہیں. لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ وہ 2 محاذ ہیں. 2 محاذ نہیں ہیں. انڈیا نے 3 محاذ کھولے ہوئے ہیں. ایک محاذ تو پاکستان کا تھا، ساری ڈپلائمنٹ پاکستان کے خلاف تھی. یہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان کا ہر آرمی چیف امریکیوں کو یاد دلاتا تھا کہ جب یہاں لوگ کہتے ہیں نا آپ کی پالیسی انڈیا سینٹر کا، یہاں بھی لوگ کہتے تھے، یہاں بھی جو لوگ امریکہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، این جی اوز چلانے والے، پاکستان کی پالیسی انڈیا سینٹر کا.